جو سادات گھرانے کے احباب ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس آیت سے اپنے جو اصل اعزاز ہے اس کو پڑھ کر اس کے چھتری کے نیچے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کو بسر فرمائیں. پیاری بات. بس یہ بات. اچھا یہاں پر میں یہ بات بتا دوں, اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے, آپ سے یہ سوال ہوا کہ جو سید ہے کیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جواب دیا اور بڑا خاص جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ جو سیدہ کی اولاد ہے, حقیقتاً اللہ کے علم میں جو سیدہ کی اولاد ہے نا, اللہ تعالیٰ سیدہ کا صدقہ اس کو جنت عطا فرمایا. اچھا کسی نے آگے سے یہ سوال کر دیا, وہ کہنے لگا احمد رضا یہ بتاؤ اگر اس کے کچھ گناہ ہوئے تو وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا اگر سزا بھگتنے کے بعد ہی جنت میں جانا ہے تو سیدہ کی نسبت کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو ہمیں بھی سزا کے بعد جنت میں جائے. سیدہ کی نسبت کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کمزور عمل پر پردہ ڈال کے اس کو جنت عطا فرمائے. لیکن عقیدہ جب خراب ہو جائے تو وہ دائرے سے باہر ہو جاتا ہے, پھر اس کو یہ نسبت فائدہ نہیں دے گی. یہ بڑی خاص بات تھی, اس لیے میں نے عرض کی. اعلیٰ حضرت کی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اعلیٰ حضرت نے یوں جواب دیا, یعنی ایسی مالیحانہ محبت دی اہل بیت اطہار سے, تو ہمیں حضرت ناز کرنا چاہیے کہ ہم اس اعلیٰ حضرت کے ماننے والے چاہنے والے ہیں. اب بھی لوگ ہم پہ فتوے لگائیں تو میرا خیال ہے وہ خود رافضیت کے دلال ہے, تمہیں کیا پتا کہ اہل بیت سے محبت کیسے کی جاتی ہے. یہ ہے تعین جو ہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت اعلیٰ حضرت کی بات ہوئی تو برادر اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آ گیا اسی آیہ مبارکہ کے حوالے سے کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان, آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت.